رسول اللہ۔ ہم نے افعال ناقصہ کی تقسیم 2 کے حوالہ سے اپنی بات شروع کی تھی، جو افعال مقاربہ افعال رجا کے حوالہ سے تھی، جس کو ہم قادہ و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ قادہ و اخواتها کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھیں۔ افعال مقاربہ جس میں قادہ، قاربہ، اوشکا یہ افعال آتے ہیں۔ دوسری افعال رجا تھی جس میں اساہرا، اخلو لقت ہے۔ آج ہم پڑھیں گے افعال شروع، یعنی قادہ و اخواتها کی تیسری قسم، افعال شروع۔ وہ افعال جو خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرے۔ وہ افعال جو خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرے ان کو افعال شروع بولتے ہیں۔ افعال شروع ہوتے کافی زیادہ ہیں، جن میں سے ہم مختصر اور جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جعل، طفق، اخذ، بدأ، انشأ، قام اور حبا۔ ان کو افعال شروع بولا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں پھر آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَطَفِقَا یخصفان من ورق الجنہ۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہا جب انہوں نے ممنوع پھل کھا لیا، وَطَفِقَا اور وہ شروع ہوئے یخصفانی لپیٹنے لگے اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وَجَعَلَ يَتَوَضَّأُ اور شروع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ تو ان الفاظ جعل فعل ہوا اس کا اسم بنے گا، یتوضأ فعل مضارع اس کی خبر ہے۔ جعل تو فعل نہیں ہے، فعل ہے، عام فعل۔ ہاں لیکن یہ فعل شروع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جعل عام فعل بھی ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی جعل فعل اس کے بعد بھی فعل آئے تو یہ فعل شروع ہے عموماً۔ یعنی آپ دیکھیں 2 فعل آ رہے ہیں، جعل فعل ماضی ہے، یتوضأ فعل مضارع ہے، توضأ یتوضأ باب سے۔ جب بھی جعل کے بعد بھی فعل آ رہا ہو خصوصاً فعل مضارع تو آپ اس کو سمجھیے فعل شروع، ٹھیک ہے۔ تو وہ افعال جو خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پہ، آپ دیکھیں نا وہ شروع ہوئے یہ کام کرنے لگے، وہ شروع، اس کے اندر ان افعال کا معنی ہوگا شروع کرنا، وہ شروع ہوئے، انہوں نے ابتدا کی، ان کا یہ معنی کیا گیا ہے۔ اچھا اسم کا آئے گا وجعل، وجعل جو نسبی ضمیر ہو جعل فعل ہوا ضمیر فاعل، اچھا وہ ضمیر فاعل مستتر ہے، مستتر اس میں باتا فعل کام ہے، یہ فاعل بارز الف، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ عمل ان کا یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر ان کی فعل مضارع آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ مثال اس کے سامنے۔ اب یہ ہے قادہ و
کی 3 اقسام تھی، افعال مقاربہ، افعال رجا اور افعال شروع، اور ان کی خبر کیا آئے گی؟ مضارع، فعل مضارع۔ اب ان کی خبر پر ان لانا کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی لانا ممنوع ہوتا ہے۔ اب ان تینوں اقسام کی خبر فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع سے پہلے ان کہاں آئے گا کہاں نہیں آئے گا وہ پڑھتے ہیں، اس کی صورتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی، خبر پر ان لانا لازمی ہے کن میں؟ ہرا اور اخلو لکا۔ ہرا یہ افعال رجا میں ہم نے پڑھے تھے، یعنی افعال رجا میں ہم نے 3 فعل پڑھے تھے، اسا، ہرا اور اخلو لکا۔ تو افعال رجا کی یہ دو افعال ہیں، ہرا، اخلو لکا، ان کی خبر پر ہمیشہ ان آنا ہے، یعنی عمل ان کا یہی ہے، یہ اپنے اسم کو رفع دیں گے، خبر ان کی فعل مضارع ہے، لیکن خبر مضارع سے پہلے ان کا لانا لازم ضروری۔ خبر پر ان ناصبہ، اس کو ان ناصبہ بولتے ہیں، ان لانا جائز ہے۔ جائز معنی سمجھتے ہیں نا آپ؟ آ بھی سکتا نہیں کیا، ہاں، آپ لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے۔ وہ کون سے فعال ہے؟ نمبر 1 اسا، اوشکا، یہ 2 ان کی خبر پر اکثر ان آتا ہے، اور دوسری ہے قادہ، قاربہ، ان کی خبر پر اکثر ان نہیں آتا، یعنی افعال مقاربہ، شروع، رجا، یعنی ان افعال میں سے 4 فعل رہتے ہیں، اسا، اوشکا، قادہ اور قاربہ، 4 ہو گئے نا، یعنی جن کی خبر پر ان لانا جائز ہے، یعنی آپ لا بھی سکتے ہیں، آپ نہیں بھی لا سکتے۔ 4 فعل ہیں، اسا، اوشکا اور قادہ، قاربہ، لیکن ان 4 میں 2 ہیں، اسا اور اوشکا، ان کی خبر پر اکثر ان آتا ہے۔ اسا اور اوشکا ان کی خبر پر اکثر ان آئے گا، اور قادہ، قاربہ ان کی خبر پر اکثر ان نہیں آئے گا۔ آ سکتا ہے لیکن اکثر نہیں آتا۔ اسا، اوشکا کی خبر پر ان آ سکتا ہے لیکن اکثر آتا ہے۔ واضح؟ یعنی وہ افعال جن کی خبر پر ان لانا جائز ہے، اوشکا، اسا، اوشکا، قادہ، قاربہ، یہ 4 کل افعال ہیں، لیکن ان میں سے 2 جو اسا، اوشکا ہے، ان کی خبر پر اکثر ان آئے گا، اور قادہ، قاربہ اس کی خبر پر اکثر ان نہیں آئے گا۔ جس کی خبر پر ان لانا ممنوع ہے وہ ہے افعال شروع۔ افعال شروع یہ بھی اوپر ہم نے پڑھے، ان کی خبر پر ان لایا نہیں جا سکتا، ان کی خبر بغیر ان کے ہمیشہ آئے گی۔ افعال شروع کی خبر پر کبھی بھی ان نہیں آئے گا۔ تو جن کی خبر پر ان لانا ضروری، ہرا، اخلو لکا، جن کی خبر پر ان لانا ممنوع، افعال شروع، جن کی خبر پر ان لانا جائز، اسا، اوشکا، قادہ اور قاربہ، ان 4 میں سے 2 ہیں ان کی خبر اکثر ان کے ساتھ آتی ہے، وہ اسا ہے، اوشکا ہے، اور دوسرا قادہ، قاربہ، ان کی خبر پر ان آ سکتا ہے لیکن اکثر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے؟
دو. یہ قاد و اخواتھا کی تیسری قسم تھی افعال شروع. وہ افعال جو خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کریں ان کو افعال شروع بولتے ہیں. اور افعال شروع ہے کون سے؟ وہ کئی زیادہ ہیں جن میں سے مختصر ہیں تھوڑے سے. جعل جو کثیر استعمال ہوتے ہیں، جعل، تافقا، اخذا، بدأ، انشأ، قام، حبا. ٹھیک ہو گیا؟ اور مثال اس کی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَتَفِقَا، وہ شروع ہوئے، یکسفانی، لپیٹنے لگے میں ورق الجنہ، اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں. تو وَتَفِقَا کا معنی شروع ہوئے. تو ان افعال کا معنی ہمیشہ شروع ہے. آپ یہاں پر نوٹ کے طور پر یہ لکھ سکتے ہیں کہ افعال شروع کے بعد عموماً فعل، یعنی افعال شروع کی پہچان کیا ہوگی؟ افعال شروع کے بعد عموماً فعل مضارع ہوگا. واضح؟ عمل ان کا یہ تھا، یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر ان کی فعل مضارع آتی ہے. یہ مثالیں اوپر واضح ہیں. اب ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر ان کی فعل مضارع تھی. لیکن کسی جگہ پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان جو ہے یہ فعل مضارع کو زبر دیتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو؟ ان، لن، کئی، اذن، یہ چار ہم نے پڑھے تھے. یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. فعل مضارع پر داخل ہی ہوتے ہیں، یہ داخل ہی فعل مضارع بھی ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو زبر دیتے ہیں. ان تینوں کی افعال مقاربہ، رجا، شروع کی خبر جو ہے فعل مضارع آتی ہے. اب کس پہ ان آتا ہے، کسی پہ ان نہیں آتا، اس کی ڈیٹیل یہ ہے. وہ افعال جن کی خبر پر ان لانا لازمی ہے وہ کتنے فعل ہیں؟ دو، حرا اور اکرم. اور وہ افعال جن کی خبر پر ان لانا جائز ہے وہ کتنے فعل ہیں؟ چار، عصا، اوشکا، قاد اور قاربا. ان میں سے دو جو ہیں ان کی خبر پر اکثر ان آئے گا اور یہ دو جو ہیں قاد، قاربا، ان کی خبر پر اکثر ان نہیں آئے گا. تو وہ افعال جن کی خبر پر ان لانا ممنوع ہے، ان نہیں لایا جا سکتا، وہ ہے افعال شروع. افعال شروع کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوگی اور بغیر ان کی ہوگی. یہ خالی ان کے لیے کو کر رہے ہیں، ان لما صرف ان یہ مصدری ہوتا ہے نا. اچھا مصدری ہوتی ہے اس لیے